ایک خلاصہ آپ کو چھوٹا سا دے دیتا ہوں کہ امریکہ پاکستان سے اب خوش ہے کیونکہ ایمن الظواہری کو مارنے میں پاکستان نے کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کہہ رہی ہے. ہم ایکشن نہیں لے سکتے، اور اس ضمن میں 3 نام سامنے جو ہے وہ خاص طور پہ مینشن کیے جا رہے ہیں. ایک تو داؤد ابراہیم، پھر حافظ محمد سعید، اور پھر مولانا مسعود اظہر. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، پریمپٹیو اسٹرائکس کی بات ہو رہی ہے، سوئفٹ ایکشن پاکستان میں ہو. اگر پاکستان میں آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تو بڑی پریسائز انفارمیشن ہونی چاہیے. اور سعودی عرب نے اس کو ویلکم کیا ہے، تو اس سے لوگ اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. کچھ دن میں پتہ چلے گا. ایمن الظواہری کو قتل کیا گیا امریکہ کے ڈرون اٹیک سے، اور اس کے بعد سے میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے نادان دوست بھارت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ بھئی اگر امریکہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اب کابل میں ظواہری کو نشانہ بنا سکتا ہے تو بھارت ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ وانٹڈ لوگ ہیں بھارت میں، ان کے خلاف کیوں ہم ایکشن نہیں لے سکتے؟ اور اس ضمن میں 3 نام سامنے جو ہے وہ خاص طور پہ مینشن کیے جا رہے ہیں. ایک تو داؤد ابراہیم، پھر حافظ محمد سعید، اور پھر مولانا مسعود اظہر. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت بڑے عرصے سے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن بھی ایوالو کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے. بھارت امریکہ ہے، اور پھر پاکستان کے پاس الحمدللہ ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ کسی بھی جارحیت کا بھارت کی طرف سے اس کا بھرپور جواب دے سکتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے. تو بھارت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسی کارروائی پاکستان کے خلاف کریں گے تو اس کے نتائج بڑے سنگین نکل سکتے ہیں، اور پاکستان اوبویسلی کوئی ایسی چیز کو برداشت نہیں کرے گا جو اس کی سوورنٹی کے خلاف ہو. پھر دوسری بات یہ ہے، کیا آپ کو کس یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں موجود ہے؟ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہے، یہ بھی بالکل لغو قسم کی بات ہے، کیونکہ بہت سی رپورٹس یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس کو دبئی میں دیکھا گیا ہے. اگر پاکستان میں آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تو بڑی پریسائز انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ آج تک آپ پرووائڈ نہیں کر سکے کسی کو بھی. اسی طرح حافظ محمد سعید ہیں، وہ تو آلریڈی جیل میں ہیں. اب جیل میں آپ نے کیا ٹارگٹ ان کو کرنا ہے؟ اس طرح مولانا مسعود اظہر کے بارے میں تو مجھے ذاتی طور پہ نہیں معلوم، لیکن کہاں آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے؟ اور اگر پاکستان کے اندر کہیں ٹارگٹ کریں گے تو پھر آبویسلی اس کا جو ہے پاکستان اس پہ ریاکٹ تو کرے گا. تو بھارت کو بہرحال یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر امریکہ نے کوئی ایکشن لیا افغانستان میں تو اس قسم کی کارروائی بھارت بھی پاکستان میں کر سکتا ہے. جب کابل پہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے، یہ الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے، روسی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ رہے ہیں وزارت خارجہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے. وہ دوری سی مبہم سے بات کیا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم کمیٹڈ ہیں، اور سعودی عرب نے اس کو ویلکم کیا ہے. تو اس سے لوگ اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. کچھ دن میں پتہ چلے گا اس کا. ٹھیک ہے، بہرحال ڈالر تو جب کوئی گرنا شروع ہوتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے، جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ڈالر تو آپ لوگوں کے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو بیچ دینے چاہیے جلد از جلد. ٹھیک ہے. یہ اب ہارون صاحب، یہ حملہ ڈرون حملہ ہوا، اس میں ترجمان دفتر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا. سوال بڑا تلخ ہے مگر لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کیا پاکستان دوبارہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا؟ نہیں، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو شامل ہی ہے. جب آپ کے بے گناہ شہری شہید کیے جا رہے ہوں تو شامل تو ہے ہی. اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ افغانستان کے ساتھ تعلقات متاثر تو ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے متاثر ہو؟ کچھ زیادہ نہیں متاثر ہوں گے میرے خیال میں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کارروائی کی گئی، لیکن ظاہر ہے کارروائی تو ٹیررزم کے خلاف کی گئی ہے. قوانین تو توڑے جاتے ہیں جنگوں میں قوانین تو نہیں بچتے. اور اس کا یعنی پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا، وہاں بھی یہ ہوا ہے، یہاں بھی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور وہ تعلقات کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ وہ بنی. تو طالبان سے تو پہلے ہی خیر ان کے تعلقات خراب ہیں، لیکن نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، کچھ پیسے $3-3.5 بلین میں مل سکتے ہیں. افغانستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. اس وقت طالبان کسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک خلاصہ آپ کو چھوٹا سا دے دیتا ہوں کہ امریکہ پاکستان سے اب خوش ہے
کیونکہ ایمن الظواہری کو مارنے میں پاکستان نے کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کہہ رہی ہے. ایمن الظواہری القاعدہ کے لیڈر کو مارنے کے لیے اگر جہاز اڑا, اگر ڈرون اڑا, تو وہ کون سے ملک سے اڑا؟ ایران سے اڑ نہیں سکتا, آذربائیجان, ترکمانستان اور دیگر جو تیسرا ملک ہے اس سے تو اڑ نہیں سکتا. اب تو یہ ممالک جو ہیں یہ تو ہے امریکہ کے لیے بین, تو کہاں سے جہاز اڑا؟ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جہاز پاکستان سے اڑا, یہ ڈرون جہاز جو ہے یہ پاکستان سے اڑا. ایمن الظواہری مارا جاتا ہے, اس سے اگلے ہی دن ڈالر 10 روپے سستا ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ ہمیں تو IMF قرض دینے کو تیار نہیں تھا. تو آخر ہوا کیا؟ ایمن الظواہری کے مرنے سے پہلے 238 پہ تھا اور ایک ہی رات میں اچانک 10 روپے کم ہوتے ہیں, 228 پہ آ جاتا ہے. آخر ایسا کیا ہوا؟ یعنی خبر یہ ہے بیسکلی ناظرین کہ پاکستان میں ڈالروں کی برسات ہوئی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ میں کوئی ورڈکٹ نہیں دے رہا ہوں, لیکن اس سے کیا وہ ممالک کے جن سے ہم نے دوستی بڑھائی تھی یعنی چائنا اور رشیا, کیا وہ خوش ہوں گے جب ان کو پتا تو ان کو چلی گیا ہوگا نا کہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا,